خیبر کے واقعات میں ایک اور واقعہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک خوفناک سازش کی گئی، ایک خوفناک منصوبہ بنایا گیا کہ آپ کو زہر دے دیا جائے۔ اس کو کرنے والی ایک عورت تھی یہودیہ جس کا نام تھا زینب، جو حارث کی بیٹی تھی، تو زینب بنت حارث، اور یہ سلام ابن مشکم کی بیوی تھی اور یہ مرحب کی بہن تھی۔ تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کرنے سے پہلے اس نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ کہاں ہیں تاکہ ان سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکری کے گوشت کے حصے میں سے کس حصے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور دست کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ وہ گندے حصے سے دور بھی ہوتا ہے اور جلدی بھی گلتا ہے۔ تو زینب نے اپنی بکری لے کر اسے ذبح کیا، اسے بھونا، پھر اس میں وہ تیز زہر ڈالا جس کو کھانے والے پہ ایسا اثر کرتا ہے کہ وہ جلد ختم ہو جائے۔ تو شام کو جب سورج غروب ہو چکا اور حضور لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا چکے اور اپنے خیمے میں جب تشریف لائے تو یہ زینب بھی وہاں آ گئی اور کہنے لگی کہ اے ابو القاسم، کیونکہ وہ حضور کو ابو القاسم کہتے تھے، یعنی کہ قاسم کے باپ، نہ محمد کہتے تھے نہ رسول اللہ کہتے تھے، ابو القاسم کہتے تھے، کہ اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں، ایک ہدیہ لائی ہوں۔ اور اس نے وہ تحفہ یا ہدیہ جو ہے وہ بی بی صفیہ کو پکڑایا اور چلی گئی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور کچھ اور صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے، جس کے اندر حضرت بشر ابن براء ابن معرور بھی تھے، اس نے وہ کھانا رکھ دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور باقی لوگوں نے بھی ہاتھ بڑھایا، اور اس کے بعد حضور نے اس کو اپنی پلیٹ میں لیا اور باقی صحابہ نے بھی، کچھ نے لے رہے تھے اور کچھ نے لے لیا، تو حضور نے اس کا پہلا نوالا اپنے منہ میں رکھا اور حضرت بشر نے بھی منہ میں رکھا، لیکن حضرت بشر جو ہے اس کو چبا کر کھا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے ہاتھوں کو روک دو، کیونکہ اس کھانے میں زہر ہے، کیونکہ اس گوشت نے مجھے خود بتایا ہے، سبحان اللہ، گوشت نے مجھے خود بتایا ہے کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، اس لیے اپنے اپنے ہاتھوں کو روک دو۔ تو حضرت بشر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے لقمہ منہ میں رکھا تو مجھے بھی کچھ ایسے ہی محسوس ہوا، لیکن میں نے اس لیے اس کو باہر نہ نکالا کہ آپ کے سامنے اس چیز کو یوں نکالوں تو آپ کا کھانا خراب ہو، یا پھر میری اس وجہ سے آپ کو کوئی کراہیت ہو، اور میرا تو خیال تھا نا صرف، اس لیے میں نے وہ ٹکڑا نگل لیا۔ تو بہرحال اس کے بعد بشر پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہے، اور چند ہی دنوں کے بعد اور کچھ عرصے کے بعد، بعض علماء کہتے ہیں 1 سال کی مدت، بعض کم کی مدت بتاتے ہیں، وہ انتقال بھی کر گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف چکھا تھا، اور بعض لوگوں نے صرف ہاتھ لگایا تھا، تو آپ نے پچھلے لگوانے کا حکم دیا، خود بھی لگوائے، اور ان لوگوں جنہوں نے صرف سالن تک ہاتھ بڑھایا تھا ان کو بھی کہا، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے بھی اس کا اثر بدن میں آ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوائے، اور ان سے بھی کہا کہ تم بھی پچھنے لگواؤ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خراب خون جو ہے وہ سک کر لیتا ہے۔ تو 3 صحابہ تھے جن کو آپ نے حکم دیا کہ تم لوگ پچھنے لگواؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے دونوں مونڈھوں کے درمیان 3 جگہ پر پچھنے لگوائے، اور جس نے کھایا تھا اس سے کہا کہ تم اپنے سروں میں پچھنے لگواؤ۔ تو ان لوگوں کو بھی اس لیے حضور نے سر کے درمیانی حصے میں پچھنے لگوانے کا حکم دیا۔ اچھا، پچھنے لگانے کے کئی فائدے ہیں، کئی مواقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پچھنے لگوانے کا ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ ایک کتاب ایک ہے سفر السعادت، جس میں ہے کہ جب آپ پر ایک یہودی نے سحر کیا اور اس کا مرض آپ کی ذات اقدس تک پہنچ گیا تو حضور نے اپنے مبارک سر کے درمیانی حصے میں پچھنے لگائے۔ اسی طرح پچھنے لگوانے کی فضیلت میں حضور کا ارشاد ہے، تم جو دوا علاج کرتے ہو ان میں بہترین دوا پچھنے لگوانا ہے۔ غرض زہر خوانی کے اس واقعے کے بعد حضور نے اس یہودی عورت کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا تو نے بکری کے اس گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے کہا مجھے اس ٹکڑے نے بتلایا جو میرے ہاتھ میں تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے اس میں زہر ملایا تھا، اور آپ نے اس سے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟
تو اس عورت یعنی زینب نے کہا کہ آپ نے جو کچھ میری قوم کے ساتھ کیا وہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے میرے باپ کو، میرے چچا کو، میرے شوہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کر دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر کا اثر آپ پر ہوگا اور ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہوں گے تو زہر ہی آپ کو خبر دے دے گا کہ میں زہریلا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے تو کسی سے بدلہ لیتے نہیں تھے، تو آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس عورت نے اسلام قبول کیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور بعض میں آتا ہے کہ نہیں، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ نے اس کو معاف ویسے ہی کر دیا۔ بہرحال ادھر وے اس کو معافی مل گئی۔ لیکن حضرت بشر جو اس زہر بھرے کھانے کا کچھ حصہ کھا گئے تھے اور شدید بیمار ہو گئے تھے، اور اسی میں ان کا مرض الوفات وہی ان کا سبب بنا وفات کا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ وفات جب ہو گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور قصاص زینب کو ان کے گھر والوں کے حوالے کیا کہ اب تم بتاؤ کہ اس کے ساتھ دیت کا معاملہ کرنا ہے یا قتل خون بہا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کرنا زیادہ پسند کریں گے، تو بہرحال اس کو قتل کیا گیا۔ بعض علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن اکثریت جمہور کا یہی قول ہے کہ اسے قتل کیا گیا۔ اب اسے قتل کیسے کیا گیا؟ پھر بعض کہتے ہیں کہ اسے پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ تو بہرحال مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اسے قتل کیا گیا پھر عبرت کے لیے پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ڈیٹیلز ہوں اس میں، لیکن یہ اس واقعے میں چند ڈیٹیلز تھیں جو میں نے انکلوڈ کی، اور مختلف چیزیں پھر آپ کو اس زاویے میں نے بتائیں تاکہ اگر مختلف روایتوں میں سے آپ گزریں تو آپ کو یہ بات اوپن ہو جائے کہ یہ مختلف روایتیں جو آتی ہیں اس کے اندر مختلف قول موجود ہیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو آپ کے پاس حضرت بشر ابن برا کی بہن آئیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ خیبر میں جو زہر آلودہ نوالا کھایا تھا، اس کی وجہ سے اس وقت میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی حدیث میں رگوں کے لیے ابہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو اس رگ کو کہتے ہیں جو دل سے متعلق ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کیفیت کا آنا، اس پہ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ حضور کی شدید خواہش تھی کہ میں شہید بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرض وفات میں اس شہادت والی کیفیت بھی پیدا کر دی۔ تو بہرحال اس کو پھر انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں ذکر کریں گے، لیکن ابھی اس درس میں یہی مقصد تھا کہ آپ کے خلاف جو سازش کی گئی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ سے نہ صرف درخت اور پتھر وغیرہ نے کلام کیا، بکری کے گوشت نے بھی آپ سے کلام کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بازو پھر اٹھا لیا اور اس کا ایک ٹکڑا تناول فرمایا، لیکن چبانے کے بعد اسے فوراً تھوک دیا تھا اور فرمایا تھا، ان ھذا العظم لیخبرنی انہ مسموم، اس بازو نے مجھے خبر دی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت بشر اس کی زہر خوانی سے وفات پا گئے، تو پھر حضور نے بطور قصاص اس یہودن کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہی جمہور کا موقف ہے، وما علینا الا البلاغ۔ تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ آپ نے وہ گوشت پھینکوا دیا اور اس کو جلوا دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک جانور کو ڈالا، کتے کو، جس نے کھایا تو وہ مر گیا، اس سے ثابت ہو گیا، سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ اس میں واقعتاً زہر تھا، اور پھر آپ نے اس کو جلوا دیا۔ چونکہ آپ نے ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ لوگوں پر بات واضح ہو جائے اور کوئی کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ نے جو بھی اقدام کیا اس کے پیچھے بعد میں یہ ہو سکتا ہے کہ آیا واقعی اس میں زہر تھا یا نہیں تھا یا شبہ تھا، تو سب پر یہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ منافقین تو ان چکروں میں رہتے تھے کہ ان کو کوئی چیز ملے اور پھر وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں۔